ان کے فوائد، ان کے فضائل، ان کی برکات اور ان کے کمالات زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور آج کے فتنوں کے دور میں ان کی برکات ہماری زندگی کی، ہمارے دن رات کی اشد ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو پڑھے گا وہ 3 بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اندھا نہیں ہوگا، کوڑ جلدی بیماریاں نہیں ہوں گی، اس کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، معذور نہیں ہوگا، فالج نہیں ہوگا۔ انسان ساری زندگی ایک دعا کرتا ہے، مولا بستر چارپائی کا محتاج نہ کرنا، کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، منجے اور بندے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد، جیسے کہ تسبیح خانے میں اس کا اہتمام اس لیے کرایا جاتا ہے کہ یہ ہماری طبیعتوں، مزاجوں، بولوں اور جذبوں میں آ جائے اور ہم اس کو روزانہ پڑھنے والے بن جائیں اور روزانہ پڑھنا اس کو اپنا معمول بنائیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اعمال میں بہت وزنی ہیں، ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور آقا کا فرمان ہے، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ گیا، اور جس کے لیے لگا تو پھر وہاں جائے گا، کھائے گا، لگا میرے لیے، کھائے کوئی اور۔ سوچیں، جنت میں کھجور کا درخت لگا ہے تو اللہ پاک پھر اپنی رحمت اور قدرت کاملہ سے اس کو بھیجے گا اور وہ انشاءاللہ کھجور کھائے گا۔ یہ دعا اس لیے پڑھتے ہیں، ایک تو بیماریوں سے حفاظت، اندھے پن سے حفاظت، معذوری سے حفاظت، جلدی بیماریوں سے حفاظت۔ ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں، اور ایک اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے جنت میں اللہ کھجور کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اور سنیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک تسبیح جو شخص پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ ضرور اس کو بخشش عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کو بخش دیں گے۔ ایسی طاقتور دعا ہم روزانہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی، تو کون سی دعا پڑھنی آج کے بعد؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ کیا پڑھنا؟ یہ دعا روزانہ کو اپنے معمولات میں، اپنی تسبیحات میں، اپنے معمولات میں، اپنی عادت اور عبادت میں شامل کر لیں۔
تو انشاءاللہ فائدہ، نفع اور بہت زیادہ۔ ایک اور دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا، اپنی ذات کے لیے اکیلے پڑھیں تو اللہم اجرنی من النار، اگر مجمع کے لیے اکٹھا پڑھیں تو اللہم اجرنا من النار۔ فرمایا حدیث میں ہے کہ جس شخص آپ ایک دفعہ فجر کی نماز سے فارغ ہوں تو کسی سے بات کرنے سے قبل اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، پڑھ لیں، تو فرمایا اگر اس دن اس کو موت آ گئی تو اللہ اس کو آگ سے بچائے گا۔ اور جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، مغرب کی نماز کے بعد، تو اللہ پاک اگر اس کو موت آ گئی تو اسی رات اس کو اللہ پاک آگ سے بچائیں گے، آگ سے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب تم فجر کی نماز پڑھو، فارغ ہو جاؤ، تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا۔ یہ دعا بخار کا بہت زبردست علاج ہے، جس کو بخار نہ چھوڑتا ہو۔ یہ دعا ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج، یہ دعا غصے کا علاج ہے، یہ دعا جس کے اندر وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، منفی وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، جو نیکی سے ہٹاتے ہوں، اس کا علاج ہے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ بہت طاقتور علاج ہے۔ جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، جو بہت زیادہ ہر وقت غصے میں رہتا ہو، جس کا جسم بہت گرم رہتا ہو، جیسے رات ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے گرمی میں سے خوف آتا ہے، سردی میں مجھے راحت ملتی ہے، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بیماریوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایک عمل ہے بہت طاقت اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں، ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ اس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے، انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس کا کتنا فائدہ ہوتا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ 100% یقین ہو،
اس پہ 100% یقین. عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے. اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے. اس پہ 100% یقین. اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا. اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں. میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں. اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان کا. آج پہلا روزہ ہے اور پہلی سحری ہے، اور پہلے روزے اور پہلی سحری میں اتنا طاقتور عمل کیا ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی. ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں. اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت. ایک دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا. فرمایا جہاں 40 پردیسی 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیسیوں کا ہے، 90% مجمع. اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت. سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع. اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو. ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو. ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا. اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا. مل کے سورۃ یاسین، فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے اور ہر ناممکن کا علاج ہے. اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے. سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے. اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے. قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا. اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے. کوئی شک تو نہیں؟ کیوں لول میری طرف دیکھے، سونے کی حالت یہ ختم کرے. یقین کامل ہے، پھر مانگیں کیا؟ سوچنا. جب سخاوت کی سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے. تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان. سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتے. مال
مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے۔ ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا، ایمان نہ ملا۔ اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پر آخری وقت میں وہ چیز عطا صلی اللہ تعالی، یہ بندش کا علاج ہے۔ فرمان ہے جو شخص اپنی کاروباری مرکز، دفتر، دکان، فیکٹری، زمین، وہاں سورۃ الناصر 11 بار اول آخر درود پاک 3 بار اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 11 بار پڑھ کے پھونک مارے، بندش جو کسی ایک عمل بتاتا ہوں سورۃ الناس کا، لا الہ الا اللہ ہفتے اور منگل کے دن اللہ ہر حرف کے مقابلے میں ایک درخت پیدا کر دیتا ہے۔ فجر کی وقت نماز ایک ساتھ تو ہے، دنیا میں وہ گزر جاتی ہے، پھر فجر ہوتی ہے، پھر قضا ہوتی ہے۔ مغرب ایک گھڑی ساتھ تو ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، کیا خیال ہے؟ ظہر کا وقت ایک ساتھ تو ہے کہ یہ ظہر کا، سحری ایک ساتھ تو ہے، افطاری ایک گھڑی ساتھ تو ہے کہ یہ ساتھ اب افطاری کی ہے، یہ سحری کی اب کھانا بند کر دو۔ فلاں بندے کے ساتھ یہ منگل کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد، کیا پڑھا؟ منگل کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد اور ہفتے کے دن اور اتنے جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد اب وعدے صرف اور صرف ایک تسبیح، کیا وعدے ہیں؟ میں کہ اللہ ہر حرف کے یا قادر ہو یا نافع، لا الہ، اچھا یہ وہ وظیفہ ہے، میں اس کو حرف ہیں آپ کے عمومی بھی بتاتا ہوں، لیکن اب آپ نے یہاں کہا ہے کہ بندش توڑنے کے لیے درخت پیدا کرتا ہے ہر نماز کے بعد نہیں، صرف ظہر کی نماز کے بعد اب آخر 3 دفعہ معلوم ہوا کہ درخت کتنا بڑا ہے، بڑا ہوگا تو اتنے پتے ہوں گے، تسبیح پڑھے پر پڑھے ایسے اللہ بندہ ہو، گڑ گڑا دنیا میں اللہ ہو اور بندہ ہو، جب سے یہ دنیا بنی ہے طاقتور چیز ہے۔ یہاں ہر عمل، جتنے عمل میں بتا رہا ہوں سال دعویٰ نہیں کروں، 300 ہر عمل کے مستند ثبوت ہیں مستند کتابوں سے۔ دنیا بنے کو کتنے لاکھ سال ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا نہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ اپنی ناواقفیت کو واقفیت میں لے ہمارے لیے اعتراض کرنے والا بھی قابل احترام۔ تو یہ ہمارے بڑی بڑی مستند عملیات، مستند کتابوں سے یہ عمل ثابت ہیں اور ان کی کتابوں میں ثبوت موجود ہے، اور مخلوق خدا کو آگے سنیں، وہ جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، اور خوشحال بھی سارا خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، عالیمان نہ کون کسی ہے، کی عالیمان امداد کہتے تھے، ہو، نام یاد نہیں، میں نے بابا جی سے پوچھا، میں کہا بابا جی کاروبار، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے لفظ ہے ان کا، بالکل ایسا۔ آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت ہے۔ جھابا اصل میں کہتے ہیں درخت کا ایک بہت بڑا لڑا اور شاخ ہو، اس کو جب گھسیٹیں گے تو اس کے ساتھ پتے، چیزیں، شاخیں، تنکے، بہت سی چیزیں اکٹھی ہو کے کوئی بندہ اس کو یقین سے پڑھ لے، اس کے ساتھ آتی ہیں، اپنی جگہ اس کو آپ گھسیٹتے جائیں، جو کچھ دھاگا پڑا ہے، رسی پڑی ہے، شاپر پڑا ہے، لفافہ پڑا ہے، اسی ساتھ سمیٹتے آئیں گے، تو وہ بہت سی چیزیں ساتھ لے آتا ہے۔ یقین سے
میں نے اس سے پوچھا کاروبار کیا ہے؟ جو شخص اس بس کو میں یقین سے جھامبا پڑھے، بنا بس بات والوں نے کامل۔ وہ جھامبا کیا تھا؟ اللہ رزق کے دروازے کیسے چیزیں کھولتا ہے؟ بیچتا تھا۔ اللہ وسعت کے دروازے کیسے بازار کھولتا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اللہ رحمت کے دانت دروازے نہیں ہوتا یہ خواتین اس کے گلے میں ہوتا تھا ہے؟ ساتھ اور یہ ختم آیت وہ ہوتا تھا۔ واحد آیت ہے ایک وہ بیچتا تھا جن آیات کے ساتھ، دوسرا جن فطر وظائف ہوتا کے تھا، ساتھ، جن دعاؤں کے جس کو ساتھ بارے کہتا کپڑا پھٹ اللہ نے خوشبو نہ نسلوں کو بنے۔ پالنے کے الفاظ وعدے تھے، کیے کپڑا ہیں، پھٹ یہ جائے آیت بھی انہی آیات خوشبو نہ میں سے جائے۔ ہے، انہی دعاؤں تیسرا میں کچھ سے، سرما انہی تھا وہ تسبیحات بیچتا میں سے ہے، تھا شہر انہی اذکار میں سے کے دروازے ایک بازار پہ چلتے پھرتے ایسے اس کو وہ جھامبا کہتا یہ تھا، وہ وہ عمل کہتا ہے، تھا وہ تھوڑی دیر کام یہ وہ کرتا عمل ہوں ہے روزی بن جاتی ہے میں جو یہ عمل کرے گا، یہ ایک دفعہ جو کلمہ پڑھا اس پہ اتنا بڑا سب جھامبا کچھ کے لگا باوجود جو رحمتیں ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تعجب ہو کر آفات، بلیات، عذاب، ایسی مسائل، مشکلات، ناکامیاں، اللہ فرماتے ہیں جا تیرے ہر حرف کے بدلے لا الہ الا اللہ کے کتنے الفاظ ہیں؟ آفتیں اگر 12 اس کا مستحق بھی ہوگا، تقریباً کہہ رہے ہیں آپ یہ وہ آیت کوئی ہے کہ 100% اللہ بتائے۔ شان ہو 12 اگر 12 بھی ہے ایک 12 پہ ہر حرف پہ کتنے آیتوں کا درخت فیض ایک اور درخت فضل اور درخت کتنا بڑا کرم اور اتنا بڑا کہ اس کے پتے اتنے ہیں جتنے کائنات کے دن ہیں اس کی طرف عدد اور خلقہ اس کی ورضا قسموں کی نفسہ طرف وزنت عرشہ ومداد فرما دیتے ہیں، کلمات جی برکتوں کو متوجہ فرما دیتے ہیں، 12 اس کے اس کی حرف نسلوں میں راحتیں، رحمتیں، آپ نے تو بیٹھے بیٹھے کمائی کر لی۔ آتی رہتی ہیں۔ جو یہ مومنانہ بندہ بھی مزاج آیت ہے مبارک مومن چلتے چلتے اپنی آخرت کی کمائی کرتا جاتا ہے چلتے چلتے اپنی آخرت اپنی دنیا اچھا پھر ایک اور فائدہ ہوگا یہ ان اللہ والوں کے عمل ہیں جن کے اندر برکتیں ہیں اس کی اور جن کے اندر خیر ہے۔ اور جتنا اور پھر فرمایا اس کی رحمت ان کے غزالی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے، جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے چلتی جائیں گی وہ موت آپ کو مصیبتوں کو جادو یا پھر طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہونا رزق ہے۔ بند ہونا صحت بند ہونا مشکل یہ سب کتنے بندے ایسے ہیں جن کے عقیقے نہیں تھے، اور کٹتی اور میری درخواست کرنے پہ انہوں نے 40 سال، کسی نے 60 سال اور کسی نے اس سے بھی زیادہ عقیقے کیے۔ اس نے کنکریوں سے مخاطب ہو کے کہا اے کنکریوں بچے کا عقیقہ گواہ رہو اس بات کی کہ اللہ کی یہ حضرات فرماتے ہیں اگر نہیں کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو طرح طرح کی بیماریاں اور مشکلات اور مسائل اور پریشانیاں جو ہیں اس کو ہمیشہ لگی رہیں۔ اس کے گناہ نیکیوں سے جو عقیقہ نہیں کرے، اور پر خدا نے اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم یہ زندگی کے سبق ہیں جو یہ حضرات ہمیں دے رہے ہیں۔ دروازے بند کر دیے اگلا بہت ہی سنیں۔ حافظ کارکن جمع ہو گئے فرماتے ہیں 4 چیزیں شیطانی وسوسوں سے ہوئیں۔ پتھر اتنا بڑا پتھر 4 چیزوں کا تعلق شیطانی وسوسوں سے ہے۔ اور عاجز آ گئے پھر ایک مٹی خانہ، عرش کے نیچے تک پکڑ کے لے گئے کون کہتے ہیں؟ حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا فرمان عرض کر رہا ہوں۔ جنت کے دروازوں میں 4 چیزیں اس کا تعلق شیطانی وسوسوں سے ہے اور وہ بندے کے اوپر شیطان اور جنات اور چیزیں غالب آ جاتی ہیں۔ ایک مٹی کھانے والا، جو بندہ سارا دن ذکر کرتا دوسرا خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا ٹینکے توڑنے والا، ہے پہاڑ ہے وہ گواہی دے گا بندہ خالی بیٹھا نا ٹینکے توڑ رہا ہے، زمین ہے یا ہاتھ کو مصروف رکھا ہے، پین بند کر رہا ہے کھول رہا ہے، پھر موبائل کا ٹکنا بند کر رہا ہے کھول رہا ہے، ہاتھ مصروف رکھا ہوا، کسی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے خالی بیٹھا ہوا۔ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جھومتی ہے اللہ والوں نے ہمیں زندگی کا سبق دیا ہے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، وہ بندہ آیا ہے تیرا دم کیا ہے یا رب؟ کر رہا ہے تیرے جو عاشقوں بندہ سے اللہ سیکھا، کا یاد نہیں کرتا تیرے سنگ در پہ مرنا، کرتی ہیں مجھے آ گیا ہے جینا، مچھلی مجھے آ گیا ہے مرنا۔ کرتی ہیں اللہ کو یاد کر لے میں کہ 4 چیزوں سے شیطانی وساوس پیدا ہوتے ہیں رگڑے جائیں گے اور پھر شیطان اس کے اندر گھر کر جاتا ہے اور جناتی شیطانی طوفان، بندشیں، پریشانیاں، ناکامیاں۔ یہ کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم نے۔ میں سب سے پہلے مٹی کھانا، غریب دوسرا خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا ٹینکے توڑتے جانا، تیسرا ناخن کو دانتوں سے مجھے کاٹنا، اپنی خچر میں بٹھا کے ہر وقت منہ میں ناخن اور دانت کاٹنا، اور چوتھا داڑھی چبانا، اپنی داڑھی کو دانتوں کے نیچے چبانا یا اپنی داڑھی کے بال کو دانتوں کے اندر لے جانا۔ فرمایا یہ وہ چیز ہے
एक राह वो थी, ये वो जहाँ चीज सारी है, दुनिया ये वो जाती चीज थी। है एक राह वो कि जिसकी थी, वजह से शैतानी वसाविस इसके अंदर घर कर जाते हैं और ये शैतान का साथी बन जाता है। दरूद पाक पर लेकिन मैं तो फरमाया जो दाढ़ी को कंगा करता है तो इधर है, मैं तो इधर नहीं उसको जाऊंगा। रोजी फराम होती है, बुखार जाता रहता है, जिस्म में ताकत है। यहाँ और इमाम जाफर सादिक का फरमान है सर में कंगा करने से पानी भी मिलेगा 20 किस्म की बीमारियां दूर होती और हैं। रास्ता भी और एक बिल्कुल और फरमान है कि रोजी बढ़ती है, बाल खूबसूरत होते हैं, आदत रवाई होती है, कमर मजबूत होती है, बलगम खत्म होता है। एक और रिवायत है दाढ़ी अगर है तो उसमें कंगा करने से औलाद की ज्यादती होती है, अल्लाह औलाद देता है। और एक और रिवायत है कि फरमाए जो शख्स, इमाम जाफर सादिक का फरमान अर्ज कर रहा हूँ, मेरा मकसद जो शख्स चीजें हैं मुझे छोड़ दो। गिनकर 70 मरतबा अपनी दाढ़ी में कंगा करे 40 दिन तक शैतान उसके पास फिर नहीं आता। मेरा उसूल है, मैं पहले बंदा 40 दिन तक रोजाना 70 मरतबा। मेरा उसूल अब 70 से मुराद या 70 ले लें या फिर 70 से मुराद बेशुमार ले लें। अरब में मुझे 70 से मुराद बस क्या कहने लगा, बेशुमार है। और भी बड़े आए थे 2 नफल पढ़ने वाले। ये अल्लाह वालों के मोती ही मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, खड़ा हुआ ऊपर ये अल्लाह वालों के मोती खंजर लेके, अब सुने, जल्दी कर, मैंने तुम्हें कत्ल करना है। अगर जिब्रील के हाथ सिदरतुल मुंतहा का एक पत्ता भेजा, उससे सर धोया, मलाल खत्म हो गई। में सुमान आई अम्मा युजीबुल मुस्तक़िम, अमीरुल मोमिनीन से मनकूल है कि जब अल्लाह ने अली करमल्लाहु वजह से मनकूल है, बेचैन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम का इजहार हुआ तो अल्लाह ने बेरी का पत्ता भेजा, उन्होंने बेरी के पत्ते से सर धोया, उनकी तबीयत ठीक हो गई। दुआओं को फरमाया एक और फरमान है, अपने सर को बेरी के पत्ते से धो, क्योंकि कोई मुकर्रब फरिश्ता, कोई औलिल आज़म पैगंबर ऐसा नहीं जिसने खूबी और सफाई के साथ बेरी के पत्तों का तस्करा न किया हो और उनसे न सर धोया हो। अल्लाह पाक उससे 70 दिन के लिए वसवसा शैतानी दूर करते हैं, और जिससे 70 दिन के लिए वसवसा शैतानी दूर हुआ वो अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला नहीं होगा, बहिश्त में जाएगा। एक घोड़दार आया, एक बेरी के पत्ते से एक और रिवायत है इमाम मूसा काज़िम की, बेरी के पत्ते से सर धोने से रोजी बढ़ जाती है। को वो गिरा, और जहां वो गिरा तो वहां आग के शोले साहिब नजर कहते हैं जिनको अल्लाह ने नजर दी है। कहने लगा, फरमाया बेरी चूंकि जन्नत का दरख्त है, फर्क यह है कि सिर्फ जन्नत में कांटे नहीं होंगे, यहाँ कांटे हैं, जन्नत में कांटे नहीं। जब इसने पहली दफा, यहाँ कांटे हैं, दफा यानी मैं फरिश्ता हूँ, पहली बेरी के पत्ते दरख्त से जो बंदा सर होता है, जिस्म मैंने वहीं से होता आवाज ही रुक जा। है। और मैंने आपको बेरी के पत्तों के अमल बताया हुआ है कि जो शख्स बेरी के 40 पत्ते ले ले, मैंने वही तकाजा ये किया, आले रसूल का इलाज बस उसके बाद फिर मैंने और आले रसूल की निस्बतों से ये अमल बता रहा कर हूं। दिया। जो बंदा बेरी के 40 पत्ते ले, हर पत्ते पर 7 बार पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, तारीख भरी हुई है कि फरिश्तों ने इंसानों की मदद कैसे की। जो शख्स पढ़े और फिर उस पत्ते को उबाल के उसका पानी से गुस्ल करे, मेरे आका का एक बार चंद बार अगर अल्लाह उसके जिस्म से लाइलाज बीमारियां, जादू, बंदिशें, रुकावटें, मुश्किलात, मसाइल, ये सब खत्म हो जाएंगे। जो बेरी के पत्तों से नहाए, कर दें, रेजा रेजा कर दें, तहस बेरी नहस के कर पत्ते, दें। इतनी तो है बेरी के पत्ते अल्लाह फरिश्तों की जो इससे गुस्ल करे, लगाई हुई है। अच्छा, इसको उबाल के मौजूद है, एक है ना, आप सारे घर के लिए एक ही बेरी के पत्ते बना सकते हैं। सारे घर के लिए उनको ऐसा एक ही पत्ते 40 पत्ते लें, हर पत्ते पर 7 बार कलमा पढ़ें और हर पत्ते पर 7 बार कलमा पढ़ के हमारी मदद को आ जाए। यानी लगाया उसको उबाल लें, उसको गुस्ल, अच्छा उससे गुस्ल करें। और बताओ, एक पतीले में बना ले, एक बंदा उसमें से एक लोटा एक मग ले ले और बाल्टी में डाल के गुस्ल कर ले और पानी उसमें डाल के रोजेदार के लिए सारे फारिग हो जाए।
اس کے فضائل آپ نے سنے کتنے کمال فضائل ہیں. کے لیے فرشتوں سارے فرمایا کہ جو بیری کے پتوں سے دھو کیونکہ کوئی مقرر فرشتہ جب تک کائنات بنی ہے فرشتے بھی فرشتہ اور اولی العزم پیغمبر ایسا نہیں جس نے بیری کے پتوں کا تذکرہ نہ کیا ہو. اور فرمایا جو بیری کے پتوں سے سر دھوئے گا یعنی سر پہ ڈالے گا سر دھونے سے مراد پانی سر پہ ہی ڈالا جاتا ہے نہانے کے لیے. سر دھونے سے مراد میں 70 دن کے لیے وسوسہ شیطان کو روگا. اور وسوسہ شیطان سے مراد پتہ کیا ہے؟ شیطان جہاں بھی آئے گا نا وہاں جو وسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس جو وسوس فی صدور الناس وہاں خناس کا ذکر ہے. روایات میں جہاں بھی شیطان کا ذکر ہے گا وہاں شیطان سے مراد خناس ہے. وہاں سے میرا اور خناس سے مراد وہ جنات اور شیاطین ہیں جن کے ذریعے جادو اثر کرتا ہے. دیکھو لفظ جادو پہ غور کرو. میں لفظ جادو بول رہا ہوں. اور ان قریب یہ روزے داروں جی میں جا کو علیحدہ کرو دو کو علیحدہ کرو دن میں اور اب بنے گا جا دو بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار جادو اور اللہ آئی سمجھ لفظ نہیں آئی. کیا کریں اب جادو کے نا جی ملف جا اس کو علیحدہ کریں یہ بن جائے گا